بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ٹاک فری میں افضل چودھری. میرے ساتھ آج جو مہمان ہیں چودھری تبریز اورا صاحب. یہ آل پاکستان مسلم لیگ کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں یو کے. پرویز مشرف صاحب کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں. ماشاءاللہ ان کی سپیچ کے بڑے چرچے ہیں یو کے اندر. بڑی اچھی سپیچ کرتے ہیں اور لوگ بڑا پسند کرتے ہیں ان کی سپیچ کو, اور سماجی اور معاشرتی حلقوں کے اندر بڑا اچھا مقام رکھتے ہیں یو کے اندر. تبریز اورا صاحب. مہربانی صاحب, شکریہ. تبریز صاحب, میرا آپ سے آج ایک سوال ہے. پاکستان پاپولیشن کے حوالے سے دنیا کا 6th لارجسٹ کنٹری ہے, 6واں بڑا کنٹری ہے. کیا پاکستان تعلیمی لحاظ سے یا معاشی لحاظ سے یا صحت کے لحاظ سے بھی دنیا میں اس کا 6واں نمبر آتا ہے, یا آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ آپ ایک دہائی سے ماشاءاللہ برطانیہ کے اندر مقیم ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں افضل بھائی آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ آپ کے پلیٹ فارم سے میں اپنی آواز اپنے ہم وطنوں تک پہنچا سکوں. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اپنی طرف سے, اپنی جماعت کی طرف سے اور جماعت کی لیڈرشپ کی طرف سے کہ آپ نے ماشاءاللہ کامیاب لائف ٹی وی کا آغاز کیا بیک وقت پاکستان اور یو کے سے. اور ساتھ ہی میں اور میری جماعت آپ کو کنگریچولیٹ کرتی ہے, مبارکباد دیتی ہے جو آپ نے لندن اسکول آف جرنلزم سے MSc کی ہے. اس پر بھی ہم آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں, اور میں اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ دن رات آپ کو ترقی دے. تھینک یو سر. اگر آپ کے اب سوال پر آئیں تو میرا تو نہیں خیال کہ پاکستان کی وہ 6ٹھی پوزیشن ہے دنیا میں جو پاپولیشن کے حوالے سے 6واں نمبر ہے, لیکن اگر اوورال جب تعلیم کی بات کرتے ہیں یا صحت کی بات کرتے ہیں تو انفارچونیٹلی یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم بہت دور ہیں. مطلب کہ انڈیا کا جو ایجوکیشن کا سٹرکچر ہے, انڈیا کی جو ایجوکیشن کی پالیسی ہے, ہم لوگ وہ ہمارا حریف تو ہے لیکن ہم ان کی پالیسی کو فالو کرنا تانا سمجھتے ہیں, جبکہ انڈین لوگ فائنانس کے اندر, مائکروسافٹ کے اندر, فارماسیوٹیکل کے اندر وہ لوگ ہم سے بہت آگے ہیں. انڈیا کی کچھ ایسی سٹیٹس ہیں اورا صاحب, جیسا کہ تامل ناڈو سٹیٹ ہے, کیرلا سٹیٹ ہے, منی پور سٹیٹ ہے, 100% ان کا لٹریسی ریٹ ہے, اور وہاں پہ انگلش کمپلسری سبجیکٹ ہے ڈے فرسٹ سے. جبکہ ہمارے جب منظور وٹو صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب کے بنے, انہوں نے انگلش کو ایز اے کمپلسری سبجیکٹ انٹروڈیوس کروایا. اس سے پہلے 6ٹھی کلاس کے اندر ایک ABC والا وہ قاعدہ پڑھایا جاتا تھا. اس سے پہلے تو انگلش سے بالکل ہم ناواقف تھے. کیا انڈیا کی جو تعلیمی پالیسی ہے, یا بنگلہ دیش جیسا کہ ہم سے آگے نکل گیا ہے, 61% ان کا لٹریسی ریٹ ہے, جبکہ پاکستان کا ابھی تک 60% لٹریسی ریٹ ہے. انڈیا کا تو 71% ہے اوورال, کیونکہ انڈیا کی آبادی کا بھوت اس کو کھا جاتا ہے. وہ بہت بڑا کنٹری ہے, اوور پاپولیٹڈ کنٹری ہے. میرا خیال ہے چائنا اور انڈیا کی آبادی سیم ہی ہو گئی ہے. تو کیا مطلب کہ آپ دیکھتے ہیں اس کو کہ انڈیا کی تعلیمی اگر پالیسی کو ہم فالو کر لیں, کیونکہ جب ہم ویسٹرن کی تعلیمی پالیسی کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے نام نہاد جو مذہبی پنڈت ہیں نا, یہ بڑا شور مچاتے ہیں اور بڑا ان کا واویلا ہوتا ہے, احتجاج کرتے ہیں جی کہ بیچ میں مذہب کا ایشو لے آتے ہیں, جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس میں مذہب کا ایشو آنا ہی نہیں چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ سب سے پہلے تو آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا کمپیئر کیا پاکستان کو دوسرے کنٹری کے ساتھ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر عذاب کہیے تب, یا کوئی دوسری بات کو ہو سکتی ہے کہ ہمارے کوئی لیڈروں سے کوئی ایسی کوئی غلطیاں ہو رہی ہیں یا کر رہے ہیں, یا یہ عوام کی خوشحالی کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہ رہے. جب تعلیم کی بات کرتے ہیں تو میں ان سکولوں کو جب دیکھتا ہوں نا, جن سکولوں سے میں بھی پڑھ کر آیا ہوں, تو مجھے امید ہے آپ بھی انہیں سکولوں سے پڑھ کر آئے ہوں گے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. جب ہم لوگ سکول جاتے تھے تو ہمیں جو ہے وہ کافی پیدل سفر کرنا پڑتا تھا, تو زیادہ دور کی بات نہیں, یہ بات 1996 اور 7-8 کی دہائیوں کی میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک. روڈ نہیں تھے, اس کے بعد کسی کے پاس سائیکل تک نہیں تھے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارے ملک میں ہمارے جو نام نہاد سیاستدان آئے ہیں, وہ خواہ موجودہ دہائی میں ہوں یا پہلے کی بات کریں, تو انہوں نے ایجوکیشن کو
اور محکمہ مال کو جو پٹواری کلچر ہوتا ہے وہ انہوں نے اپنے رکھوالے اور اپنے جو ہے نا وہ کرندے بنا کر رکھے ہیں تاکہ ہم آگے آنے والے الیکشن میں کامیابیاں حاصل کر سکیں. بھائی جان بات یہ ہے کہ یہ ایک المیہ ہے کہ ہمارے ملک میں جس لڑکے کو یا جس لڑکی کو کہیں اور جاب کی کوئی اپرچونٹی نہیں ملتی یا کسی وجہ سے وہ حاصل نہیں کر سکتے تو پھر وہ جو ہے نا آخری ان کی چوائس ہوتی ہے ٹیچر. میں آپ کو ریلیٹی بتا رہا ہوں بلّہ میں اس میں کوئی مکس نہیں کر رہا. میں ایگری کرتا ہوں آپ سے. اور جب وہ سکول میں جاتے ہیں تو ان بیچاروں کے پاس پہلی تو بات ہے اتنی وہ ایجوکیشن نہیں ہوتی تھی. پہلے جو ہے نا وہ میٹرک لیول کے جو ہے نا وہ لوگ ہوتے تھے جو پرائمری میں یا مڈل میں آ کر جو ہے نا ہمیں ایجوکیٹ کرتے تھے. اور یہاں پر اگر میں داد نہ دوں جنرل پروفیسر مشرف صاحب کو کہ جنہوں نے فرسٹ ٹائم آ کر یہ ایک اچھا اقدام لیا کہ انہوں نے گریجویٹ لوگ ان کو اپوائنٹ کیا پرائمری اسکولوں میں ایز اے انگلش ٹیچر اگر آپ کو ہو تو. اس کے بعد پھر انہوں نے مڈل اسکول کو بھی ترجیح دی, ہائی اسکول. خیر میں ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ جب تک پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اس سکول سسٹم کو, اسپتال سسٹم کو ہمیں یہ سیاست سے دور رکھنا چاہیے. ہوتا یہ ہے افضل بھائی کہ میں نے جو دیکھا ہے کہ فار ایگزامپل الیکشن ہو گیا 2013 کے, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے میرا ٹاپک جو ہے نا وہ تھوڑا سا آگے پیچھے چلا جائے لیکن خد و خال بیان کرنا بہت ضروری ہے. سیاسی آدمی ہیں تو سیاست کے ساتھ بات کریں. جب لوگ جو ہیں وہ سکولوں میں اپوائنٹ ہوتے ہیں یا ان کے جو ہے نا وہ خواتین بھی ہیں, فیمیل ٹیچر ہیں, دوسرے ٹیچر ہیں, تو یہ ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ جو رولنگ پارٹی ہے اس کے کوئی کرندے نہیں ہیں یا آپ ان کو ووٹ نہیں دے رہے تو وہ کیا کریں گے, جو آپ کے بھائی بہن عزیز و اقارب جو ملازم ہوتے ہیں, ملازم پیشہ لوگ ہوتے ہیں وہ اسکولوں میں ہوتے ہیں. خیر وہ یہ ہے کہ ان کو ٹرانسفر کرتے ہیں. چلے مرد حضرات کی بات تو سمجھ میں آتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن جب خواتین کو صرف اپنی جو ہے نا وہ خواہش اور ووٹوں کی خاطر آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ دور ٹرانسفر کرتے ہیں تو لوگ بیچارے بے بس ہو جاتے ہیں. اچھا تبریز صاحب کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے جی کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں, ہمارے جو لیڈر ہیں وہ موجودہ نہیں, پہلے والے بھی اسی طرح اپنے الیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے لوگوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں. تعلیمی ڈھانچہ یا صحت کا ڈھانچہ جو ہے اس میں سیاست کی انوالومنٹ ہونے سے ہمارا ڈھانچہ بگڑا ہوا ہے. اچھا تبریز صاحب میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ خاندانی کلچر جو جوائنٹ فیملی کا سسٹم ہمارے موسٹلی ایشین کنٹریز میں پروان چڑھ رہا ہے, خاندانی جو سسٹم ہے اس کا اس کی اخلاقیات نہیں ہونی چاہیے, اس کی کوئی لیمیٹیشنز نہیں ہونی چاہیے کہ یہ اس کی اخلاقیات ہے اس کو پروان چڑھانے کی, کیونکہ ہمارے جو پروان چڑھ رہا ہے سسٹم مجھے لگ رہا ہے کہ وہ دن دور نہیں ہے جب ایسا شرازہ بکھرے گا اس جوائنٹ فیملی سسٹم کا کہ ہمارے ہوش اڑ جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ابھی اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی. تمام کے تمام لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں حسد اور تنازعات کو پروان چڑھا رہے ہیں, کوئی اخلاقیات کا درس نہیں دے رہے, کوئی نہیں بتا رہا کہ آپ نے رشتے کی رسپیکٹ کرنی ہے نہ کہ باتوں کی رسپیکٹ. ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر باتوں کی رسپیکٹ کر رہے ہیں, حسد کی رسپیکٹ کر رہے ہیں, جو تنازعات ہیں ان کی رسپیکٹ کر رہے ہیں, رشتے کی کوئی رسپیکٹ نہیں رہ گئی. آپ خاندانی سسٹم کو کیسے دیکھتے ہیں پاکستان میں؟ اگر سر آپ اجازت دیں تو میں دوبارہ ٹاپک ابھی ایجوکیشن پر ہی آنا چاہوں گا کہ میرا مین پوائنٹ جو ہے وہ تو ابھی ادھر ہی ہے, ابھی تو میں نے وہ اس کا ذکر بھی نہیں کیا. جناب سر ایجوکیشن کی جب بات ہو تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس قسم کی ہمیں پالیسی لے کر آگے آنا چاہیے جس سے ہر ایک کو, اس میں خواہ وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے, امیر ہے یا غریب ہے, ایکول فائدہ ہونا چاہیے. بالکل. اگر میں بات کروں تو اپنی جماعت کی آف کورس جو اچھے اقدامات ہیں وہ میں پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے قائد پرویز مشرف صاحب کے دور کو کسی دور کے ساتھ کمپیئر کرنے تو ہی سمجھتے ہیں, لیکن میں کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا چاہتا. پرویز مشرف صاحب والی آپ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں؟ جی بالکل, ہم ان کے فالوور ہیں جی, ہم تو ان کی ہم فالو ہی ان کو کرتے ہیں, تو سٹیٹمنٹ تو جو وہ کہیں گے کہ وہ سارا ہم کو پر جی, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان جیسا لیڈر نہ دنیا میں پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا. تو میں یہ کہوں گا کہ ان کے دور میں ایجوکیشن پر خاص
توجہ دی گئی، جس میں جو ہے انجینئرنگ کی یونیورسٹیاں بھی بنی، اس کے بعد دوسری بھی سکول بھی بنے، اپ گریڈ کیے، پرائمری کو مڈل کیا گیا، مڈل کو ہائی کیا گیا، انگلش ٹیچروں کو تعینات کیا گیا، پرائمری اور مڈل اور ہائی میں فری کتابوں کو تقسیم کی گئی، اس کے بعد ہائر ایجوکیشن بنایا گیا۔ تو سب انگلش ٹیچرز جو انٹروڈیوس کروائے تھے یہ اپنا وٹو صاحب کے دور میں ہوئے تھے، پرویز مشرف صاحب کے دور میں ایجوکیٹرز آئے تھے، سینئر ایلیمنٹری ٹیچرز، جونیئر ایلیمنٹری ٹیچرز۔ ہاں یہ ایک بڑا کارنامہ تھا کہ بنیاد جہاں سے ہماری نرسری سٹارٹ لیتی ہے پرائمری اسکول سے، وہاں پرویز مشرف نے ریکوائرمنٹ ٹیچر کے لیے منیمم بی ایڈ ایم اے بی ایڈ کر دی، یہ ایک بڑا کارنامہ تھا۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن جو انگلش ٹیچر تعینات ہوئے ہیں نا، جو مجھے جو جتنی انفارمیشن ہے، مارڈی بٹو صاحب کے بھی ہو، مجھے ان کا پتہ نہیں ہے۔ یہ انگلش ٹیچرز کی جو تھی نا، ورلڈ بینک کی اسکیم تھی یہ، اور یہ وٹو صاحب کے دور میں 95 میں ان کی فرسٹ اپوائنٹمنٹس ہوئی تھی۔ مطلب وہ کہیں بڑے شہروں میں ہوئی ہوں گی سر، مجھے اس کا پتہ نہیں، میں تو جو ہے نا وہ 70% رورل ایریا ہے، ان سکولوں کی بات کر رہا ہوں۔ جب کبھی ان کو بھوت بھی سکول بولتے ہیں، وہ جو ہے نا وہ استعمال میں بلڈنگ جو ہے وہ وڈیروں کی ہوتی ہے، تنخواہیں وہ لوگ رہے ہوتے ہیں جو ان کے گھوڑوں کی جو ہے نا وہ آگے پیچھے لک آفٹر کر رہے ہوتے ہیں، بچوں بیچاروں کا پتہ ہی نہیں، وہ اپنے کاموں میں انہوں نے لگایا ہوا ہوتا ہے۔ بعد میں کام بھی کرتا ہوں، آتے ہیں پھر اسی پوائنٹ پر۔ تو دیکھیں آپ جو موجودہ حکومت ہے پی ایم ایل این کی، شہباز شریف کے کچھ کارنامے سامنے آئے ہیں، ایک لیب ٹیپ سکیم انہوں نے نکال لی ہے، مجھے نہیں پتا کہ کہاں تک وہ افیکٹ ہے یا نہیں ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ زیرو ہی ہے۔ بس وہ کہتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، اکاموڈیٹ کرنے کے لیے، الیکشن میں جاننے کے لیے ایک اچھا ذریعہ ہے۔ اگر کاش وہ لیپ ٹاپ پر جو پیسہ انہوں نے صرف کیا ہے، یا اس کی آڑ میں جتنی کرپشن کی گئی ہے، اگر اس کی ہر سکول پرائمری میں نہ بھی ہو، اگر مڈل سکول میں، ہائی سکول میں وہ لائبریریاں بنتی، اس میں وہ لیپ ٹاپ جو ہے نا وہ رکھے جاتے، دوران سکول کے وہ سارے بچے جو ہیں ان کو ایک پیریڈ ہوتے، وہ ان سے استعمال کرتے، استفادہ کرتے، اور وہ جو پراپرٹی ہے وہ گورنمنٹ کی رہتی، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے جو ہے نا ہمارے کتنے سارے لوگ جو ہیں ایجوکیٹ ہو سکتے تھے۔ اس میں عام آدمی کا بھی بچہ جو ہے نا وہی کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ استعمال کر کے وہ بھی ٹیکنالوجی کی دنیا میں پاکستان کا ایک نام پیدا کر سکتا تھا، کر سکتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب یہ لوگ آتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیمیں تو بڑی منجی ہوئی ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ پنجاب کا وزیر تعلیم کون ہے، سر آپ کو پتا ہو تو مجھے نہیں پتا۔ مرکز کا کوئی وزیر تعلیم اگر مجھے تو یاد نہیں ہے دور دور تک کہ اس کا کوئی پتا ہو، یا ان کے کیا اقتدامات ہیں، یا کیا وہ نئی یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں، یا وہ کتنے بچوں کو اسکالرشپ دے رہے ہیں، یا کتنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ بیرون ملکوں میں ہائر ایجوکیشن کے لیے بھیج رہے ہیں، یا کتنے نئے جو ہے میڈیکل انہوں نے بنائے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی انقلابی اقتدامات کوئی ایجوکیشن کے سیکٹر میں کیا ہو۔ تو جب آپ کی گورنمنٹ کا یہ حال ہو، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، تو پھر ہم کیسے اپنے آپ کو کمپیئر کر سکتے ہیں انڈیا سے یا بنگلہ دیش کے؟ تو انڈیا کی آپ بات کر رہے ہیں، تو انڈیا کا ہر بچہ، خواہ وہ غریب کا ہے امیر کا ہے، وہ آپ کو ماسٹر ملے گا، ماسٹر نہ بھی ملا تو وہ ایم ایڈ ضرور ملے گا جناب۔ اور صاحب بات اس طرح ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو گورنمنٹ تھی وہ تو 2 بار گرا دی گئی، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ بھی 2 بار گرا دی گئی، پرویز مشرف صاحب نے 11 سال گورنمنٹ کی ہے، اور پرویز مشرف صاحب کی ایک سٹرانگ گورنمنٹ تھی۔ پرویز مشرف صاحب پہ بھی لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ عوام کو اس طرح سے ریلیف نہیں مل سکا جس طرح سے ملنا چاہیے تھا، جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ پرویز مشرف سے بڑا لیڈر آپ دنیا میں کسی کو نہیں سمجھتے، لیکن اس لحاظ سے پاکستانی عوام کو تو ریلیف نہیں دے سکے پرویز مشرف صاحب نے۔ سر جتنا ریلیف مشرف صاحب کے دور حکومت میں ایک عام آدمی کو ملا ہے، اتنا میرا نہیں خیال کہ کسی کو آنے والے دوروں میں 5 سال 6 سال 10 سال 15 سال مل سکے۔ لیکن میں دعا گو ضرور ہوں اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کو جو ہے نا وہ موقع ملے۔ آپ بھائی جان کس سیکٹر کی بات کر رہے ہیں؟ آپ پاکستان کا ہر شعبہ، اس میں چاہے زراعت ہو، نہروں کی بحال صفائی ہو، اس میں میڈیا کی آزادی ہو، اس میں نادرا کا قیام ہو، اس میں موٹر وے کی تعمیر ہو، یا اس میں
اوور آل ایک عام آدمی کے کنسرن کی بات ہو تو میں کہتا ہوں کہ پہلے والی بات ہے کہ ہم کمپیئر نہیں کرنا چاہ رہے. مشرف صاحب کا وہ جو ایک نظام تھا جس کو میاں برادران نے اپنی ذاتی اناد کی وجہ سے آج 7-8 سال ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے, وہ سامنے لانے کو تیار نہیں ہے. اس کی وجہ سے جتنی ڈیولپمنٹ پاکستان میں ہوئی ہے اتنی میرا خیال ہے اس سے پہلے دوروں میں نہیں ہوئی تھی. آپ ہر ایک سیکٹر کو دیکھ لیں, آپ ہر ایک صوبے کو دیکھ لیں بلا تفریق. اس وقت یہ ہو رہا تھا کہ لوگ جو ہے وہ کہتے تھے, حکمران کہتے تھے, حکمران کون تھے اس وقت, وہ ہمارے یونین کے لیول پر تھے, وہ ناظمین تھے, وہ جنرل کونسلر تھے جن تک ہماری رسائی تھی, ہماری ایکسیس تھی, ان کے پاس بجٹ تھے. اس کے علاوہ تحصیل کونسل تھیں, ضلع کونسل تھی, اس کے ساتھ پھر ایم پی اور ایم این اے حضرات آتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ڈیولپمنٹ ہر شعبے میں مشرف صاحب کے دور میں ہوئی ہے اتنی کہیں نہیں ہو سکتی. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو کام کرنے والے نہیں ہوتے, جن کے پاس کچھ کرنے کو ہے ہی نہیں ہے, جن کی آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومتیں گرائی گئی ہیں, وہ کن نے گرائی ہیں, وہ کس نے گرائی ہیں؟ وہ ان کی کرپشن نے گرائی ہیں, ان کی ذاتیات نے گرائی ہیں. وہ غریب لوگوں کا حق مارنے والے جو یہ حکمران تھے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سزا ملی ہے. اس میں اگر کوئی ایک اچھا کام کرتا ہے تو اس کو کون نکالتا ہے؟ کوئی بھی نہیں نکالتا. اچھا تبریز صاحب, زراعت کی آپ نے بات کی, زراعت کو ہم لے لیتے ہیں. پاکستان چونکہ ایک زرعی کنٹری ہے, 70% جو طبقہ ہے دیہاتوں کے اندر رہتا ہے, اور 70% جو طبقہ ہے ان کا موسٹلی انحصار جو ہے وہ زراعت پر ہے. اب زراعت کو لیں کہ پرویز مشرف کے دور سے اور میاں نواز شریف صاحب کے دور کو آپ کیسے اس کو کمپیریزن کرتے ہیں زراعت کے فیلڈ کے اندر؟ سر ہم کمپیریزن, میں تو پہلے یہ عرض کیا تھا, ہم تو کرتے ہی نہیں ہیں. ہم تو توہین سمجھتے ہیں کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے, نہ کوئی ان کو زراعت, یہ تو زراعت کے خلاف ہیں. سچ پوچھیں تو یہ تو زراعت کے لیے کرنا ہی کچھ رہا ہے. یقین مانیں میرا دل خون کی آنسو رو رہا ہے جو کسان بیچاروں کا حال ہے. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں, جتنے بھی میرے عزیز دوست سن رہے ہوں گے, واللہ یہ حقیقت ہے, اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا وہ مشرف صاحب کے ساتھ ہے اور نواز شریف کے خلاف ہے, لیکن صورتحال یہ ہے کہ کسان بیچارے فاقوں پر مجبور ہیں. میں 2 مہینے پاکستان میں رہا ہوں. میں افضل بھائی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری پٹاٹوں کی فصل ہوتی ہے, آلو کی, یقین مانیں اس کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کا کوئی ریٹ ہی نہیں ہے, کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. وہ جو ہے نا لوگ بیچارے اتنی محنتیں کر کے, قرضے لے کر, کھادیں لے کر, دوائیاں مہنگی خرید کر, تو وہ ٹوٹلی لاس ہو چکا ہے. اس کے بعد ابھی گندم کا سیزن تھا, تو آپ سن کے حیران ہو جائیں گے میرے بھائی, جو یہ نام نہاد وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم ہے, انہوں نے کہا جی اس کی ریٹ جو ہے وہ 1300 جو ہے نا وہ 1300 کے حساب سے ہم جو ہے نا وہ بائی کریں گے, خریدیں گے. بلیو کریں کہ وہ پاسکو سینٹر اور فوڈ انسپیکٹر اگر کسی کو بردانہ دے رہے ہیں تو مجھے بتائیں. وہاں پر بھی چٹیں چل رہی ہیں ایم پی اے کی اور ایم این ایز کی. دوسری بات یہ ہے کہ درمیان میں جو مڈل مین ہے نا, مڈل مین, ٹھیک ہے, وہ پہلے تو بات یہ ہے بردانہ خرید ہی وہ لیتے ہیں جو جتنی بھی انہوں نے لینی ہوتی ہے. اس کے علاوہ وہ لوگ بیچارے بے بس ہو کر اونے پونے میں اپنی فصلیں بیچ کر وہ گزارا کر رہے ہیں. اگر بات کرتے ہیں کہ آپ انڈیا سے کمپیئر کریں تو انڈیا کی زراعت دیکھیں, وہاں پر فری بجلی ہے, فری ٹیکس قرضے ہیں, اس کے بعد جو جتنی بھی جو یہ زرعی اجناس کے پر جو استعمال ہوتی ہیں ادویات وغیرہ, وہ ساری جو ہے نا وہ ان کو ٹیکس فری ملتی ہیں. اگر پاکستان کی میرے بھائی بات کریں, ٹھیک ہے, تو پہلے تو بجلی نہیں ہے, موٹر تو آپ استعمال نہیں کر سکتے, نہیں چلا سکتے. وہ تو خیر پنکھا چلانے کے لیے, فریج چلانے کے لیے موٹر بجلی دستیاب نہیں, چلے وہ تو دور کی بات ہے. اس کے بعد دوسرا انحصار ہم لوگ کرتے ہیں نہری نظام پر. تو پھر میں سلوٹ کرتا ہوں جنرل پرویز مشرف صاحب کو, جنہوں نے آ کر ایک دفعہ ساری نہروں کی بحال صفائی کروائی تاکہ ٹیل تک جو ہے نا وہ پانی پہنچ سکے اور خوشحالی آ سکے. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ پانی ابھی ڈیزل اتنا مہنگا ہو گیا تھا, ایک ٹائم تو یہ تھا کہ مل ہی نہیں رہا تھا. مجھے یہ بتائیں کہ زراعت کے ساتھ کتنی انڈسٹریز وابستہ ہیں, ٹھیک ہے, کھاد اس سے ریلیٹڈ ہے, گنا اس سے ریلیٹڈ ہے. اس کے بعد جتنی بھی اجناس آتی ہیں, ابھی گنا کی آئے گا, یہ گنا ہو ہی نہیں رہا, ملوں کو ابھی گنا مل ہی نہیں رہا.
ٹھیک ہے، تو پھر یہ کہیں گے جا رہا ہے یہ کرنا؟ جی میں عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ فیسلٹی نہیں دیں گے، جب آپ سہولتیات ہی نہیں دیں گے، جب پانی نہیں ملے گا. سیاستدانوں کی، بڑے بڑے سیاستدانوں کی شوگر ملوں کا ڈیلی ایشو اٹھتا ہے، تو شوگر ملوں کا کیا بنے گا اگر گنا؟ سر میں تو یہی کہہ رہا ہوں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہمارے قریب شاہتاج شوگر مل ہے ضلع منڈی بہاولدین میں، تو پہلے اس کا سیزن گزر بھی جاتا تھا نا تو گنا لینوں میں لگا ہوا ہوتا تھا. ابھی وہ دوڑ لگاتے ہیں کہ ہمارے پاس گنا آئے. ٹھیک ہے، گنے کی ابھی اتنی پیداوار ہی نہیں رہی. اگر آپ مالٹے کو دیکھیں تو وہ تباہ و برباد ہو گیا. اب آم کا سیزن ہے، وہ تباہ و برباد ہو رہا ہے. اٹ مین کہ ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے کہ یہ کسان کو اکاموڈیٹ کر کے اس کی فصل کو زمین سے اٹھا کر منڈی تک لے آئیں اور اس کو اچھے داموں میں فروخت کریں. وجہ یہ ہے کہ یہ باتیں تو سارے بناتے ہیں، پھر جو کہتے ہیں کہ جی وہ ہم جو ہے وہ قرضے میں جا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ ایک چیز بندہ ایک چیز محنت کر کے اس پہ 10,000 روپیہ خرچ کر کے بناتا ہے. اگر 10,000 اس کو نہیں ملتا، اس کو 2,000 ملتا ہے، 8,000 کے اوپر اس پہ قرض آ جاتا ہے. تو جب اگلی باری آئے گی تو وہ کہے گا جی میں اپنی ضرورت کی تو گا لوں گا، اپنی ضرورت کی میں کر لوں گا، چلیں ٹھیک ہے ہم نے گزارا کرنا ہے، کھانا پینا، اضافی جو ہے نا فصل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ابھی جو وہ سیزن ہمارے پاس مکئی کا چل رہا ہے، تو یقین مانے اس ٹائم میں ہمارے روزانہ جو پیٹر انجن ہوتے ہیں چل رہے ہوتے ہیں، روزانہ جو ہے نا وہ تیل استعمال کر رہے ہیں. لیکن جب باری آئے گی وہ فصل فروخت کرنے کی، تو اگر وہ اس کو ایک ریٹ نہیں ملے گا، اس کی قیمت نہیں ملے گی، تو اگلے ٹائم کون دے گا؟ تو میں افضل بھائی یہ کہنے میں میں یہ کہنے میں بالکل حق پر ہوں کہ 70% آبادی جو ہے وہ دیہات میں رہتی ہے اور ان کا زیادہ تر انحصار جو ہے نا وہ زراعت پر ہے. اگر یہ زراعت کو بھی جو ہے نا وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے، ان کو سہولیات نہیں دے سکتے، اگر یہ ایجوکیشن کے سیکٹر میں بھی وہ کچھ نہیں کر رہے، اگر ہیلتھ کی باری آئے تو اس میں بھی کچھ نہیں ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ پچھلی 5 حکومت سال گزرے زرداری صاحب کے، تو سٹل یہ نون والے جو ہے نا وہ پنجاب میں تھے، اب پھر یہ پنجاب میں بھی ہے، مرکز میں ہے، یہ کر کیا رہے ہیں؟ تبریز صاحب لوگ ووٹ تو دیتے ہیں نا ان کو، 2/3 اکثریت سے آتے ہیں. میاں صاحب جب بھی آتے ہیں 2/3 اکثریت سے آتے ہیں، ووٹ تو لے کے آتے ہیں نا. اور لوگوں کو جمہوریت کا جنون ہے، جمہوریت کچھ ڈلیور کرے یا نہ کرے، لوگوں کو جنون ہے جمہوریت ہونی چاہیے. جمہوریت دے کیا رہی ہے یہ کوئی بندہ نہیں سوچتا ہمارے. سر پہلی بات تو یہ ہے کہ ووٹ لے کر آتے ہیں یا ووٹ دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ابھی میں جو پہلے گفتگو کر رہا تھا کہ 70% جو ہے نا وہ ان لے ہیں. دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہاں پر جو ہے نا وہ ایسے نہیں ہے کہ سارے بیچارے جو لوگ ہیں وہ مالک ہیں. کسی نے وہ ٹھیکے پر زمین لے کر وہ پیداوار کر رہا ہے، کسی پاس 1 ایکڑ ہے 2 ایکڑ ہے. بڑے بھی زمیندار اس میں موجود ہیں، بڑے لینڈ لارڈ بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، بڑے بڑے جگیردار ہیں. تو میں عرض یہ کرتا ہوں کہ ایک بندہ جو ہے وہ کسی سے زمین لے کر وہاں کھیتی باڑی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اس کا جو ہے نا وہ کھیتی باڑی کے ساتھ ساتھ اس کی کوئی چھوٹی موٹی دکان ہے. یہ یقین مانے افضل بھائی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایسے اچھے کنڈے استعمال کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی پانی بند کر دیں ان کا. اور یار اگر اس نے ووٹ نہیں دینے نا تو اس کا پانی جو ہے ان کی زمینوں سے ہو کر آگے جاتا ہے، تو ان کو پھر دیکھ لیں گے. مجبوریوں میں آ کر کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں. تو جب آپ بات کی، میں پھر آغاز پر جاؤں گا ایجوکیشن. میں یہ مانتا ہوں، آپ بھی یہ ضرور مانتے ہوں گے کہ جب تک ایجوکیشن عام نہیں ہوگی، جب تک ہمارے بچے ایجوکیٹ نہیں ہوں گے، جب تک ہمیں اپنے فنڈامنٹل رائٹ کا پتہ نہیں چلے گا، تب تک یہ ایسے ہی ہوتا رہے گا کہ 2/3 میجارٹی یہ لے کر آ گئے ہیں. جی ان کو تو جو ہے نا وہ عوام نے جو ہے نا وہ منتخب کیا ہے، جی یہ تو ووٹیں لے کر آئے. وہ تو عمران خان بتا رہے ہیں کیسے وہ ووٹیں لے کر آئے ہیں یا تھیلے میں آئے ہیں. تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ بلدیات کے انتخاب کیوں نہیں کرا رہے؟ کیا وہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ خیبر پختونخوا میں تو اپنا بلدیاتی الیکشن ابھی ہونے والے ہیں، تو انشاءاللہ ہوپ فلی پنجاب میں بھی ہونے. مجھے تو نہیں لگتا ہوں گے. نہیں ہوں گے. شور. اچھا تبریز صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے جو لیڈر ہیں پرویز مشرف صاحب، ان پہ ایک بہت بڑا ایلیگیشن آتا ہے کہ پرویز مشرف صاحب کی پالیسی نے، ان کے ایکٹ نے پاکستان کو دہشت گردی کی جنگ میں دھکیل دیا اور پاکستان نے خربوں ڈالر اس پہ ضائع کیے. کیا یہ سچ ہے یا آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں؟ آپ کی پارٹی اس چیز کو، پرویز مشرف صاحب کے اس ایکٹ کو کس طرح سے دیکھتی ہے؟ جی ہم تو اللہ کے حضور
یہ دعا گو ہے، اور اللہ کے حضور ہم یہ شکر ادا کرتے ہیں کہ پرویز مشرف کو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں سرخرو کر دیا ہے. جو ایلیگیشن ان پر لگائے گئے تھے کہ مشرف صاحب نے یہ کیا وہ کیا، ان میں چند جو ہے نا وہ سامنے ہیں. یہ لال مسجد والا ایشو ہے، اس کے بعد جی یہ ٹیررسٹ کے خلاف جو آپریشن ہے، اس کے بعد چیف جسٹس افتخار والا ہے. تو اللہ کے فضل و کرم نے وقت نے ثابت کیا کہ مشرف صاحب ایک ویژن والے لیڈر ہیں. جو انہوں نے 7 سال پہلے ایک اقتدامات کیے تھے وہ دنیا کو پتہ چلا ہے 8 سال بعد. تو سر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو قوم ہے ان کو سوچتے اور دیکھتے تھوڑا وقت لگتا ہے. ابھی تو میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو بیچارے CNG کے پمپ چلاتے تھے، میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو بیچارے لوگ اپنی وینوں میں CNG کے سلنڈر لگا کر اپنے روزی کماتے تھے، میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جن کی اسمال انڈسٹریاں تھیں، میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو کاشتکار تھے، میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو بے روزگار تھے. اور مشرف صاحب کے دور میں ان کو جو ہے نا وہ موقع ملا. آج تو میرے بھائی حال ہی یہ ہے، لوگ روتے ہیں دہشت گردی کو، تو جو عوام ہے وہ روتے ہیں اپنے بچوں کے لیے شام کو کھانا لینے کے لیے. تو ابھی سر مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں یا ادھر جدھر بھی جائیں سب سے پہلے لوگوں کو کس چیز کی فکر ہوتی ہے؟ فیملی کی ہوتی ہے یا بچوں کی ہوتی ہے؟ ایک فیملی کو کھانے کو شام کو میسر نہیں تو اس کو کیا لگے کہ کیا ہو رہا ہے؟ تو میرے بھائی یہ لوگ تو تنقید برائے تنقید کرتے ہیں. اگر میں یہاں پر کہوں کہ امریکن کہتے ہیں جی مشرف صاحب نے ہمارے ساتھ دوگلی پالیسی کی ہے، ہمیں جو کہا وہ کیا نہیں، وہ بھی خوش نہیں ہیں. انڈیا والے کہتے ہیں کہ مشرف صاحب نے جو ہے نا وہ ہمیں کارگل کے مات دی تھی، ان کو جو ہے نا انہوں نے گردن سے پکڑ لیا تھا. لیکن ہمارے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں یہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، وہ آرمی نے میرے بغیر کیا تھا. تو یقین مانے اگر تھوڑی دیر یہ سٹینڈ کر جاتا میاں نواز شریف تو آج کشمیر آزاد ہوتا. تو اس کے بعد یہ کہتے تھے جی مذاکرات کریں، انکلوڈڈ عمران خان جی، ان کو دفتر کھولنے کا موقع دیں. ٹھیک ہے جی، وہ طالبان وہ کیا پاکستان کے محب وطن ہیں؟ کیا وہ اسلام کے مطابق کام کر رہے ہیں؟ کیا وہ اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں؟ کیا سکولوں میں دھماکے کرنا یہ اسلام بتاتا ہے ہمیں؟ کیا مسجدوں میں دھماکے کرنا یہ اسلام بتاتا ہے؟ اگر ان کو روکنا ہے تو کس نے روکنا ہے؟ اسٹیٹ نے روکنا ہے. لیکن طالبان کا تو نام لینے سے ڈرتے ہیں نا آپ کے سب لیڈر. صاحب ہم تو نہیں ڈرتے، ہم تو کہتے ہیں لیڈر ڈرتے ہوں گے، ہم تو نہیں ڈرتے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی لوگ دنیا میں آیا ہے، جس نے بھی جنم لیا ہے اس نے ایک دن مرنا ہے. تو ہمارا تو یہ پختہ ایمان ہے. لیکن جو سچی بات ہے وہ تو کہنے میں ہم حق بجانب ہے. اگر لال مسجد کا کتنا ایشو بنا تھا تو مزے کی بات یہ میں بتاؤں آپ کو بھائی جان کہ جو مولانا عبدالعزیز صاحب ہیں وہ گورنمنٹ کے امپلائی ہیں، تو ذرا نکال کے دکھائیں نا ان کو. تبریز صاحب آج کل اہل نظر دانشور لوگ MQM کا ابھی جو سیاسی پس منظر اور ان کی ریسنٹلی جو ویڈیوز، اطرافی بیانات، الطاف حسین صاحب کی تقریر کہ راہ سے ہم مدد لیں گے، اور ان کے جو ملزمان تھے، جو مجرم تھے، ان کے اطرافی بیانات سامنے آنے کے بعد بہت سے دانشور حلقوں میں، اہل نظر لوگوں میں ایک ہلچل ہے کہ پرویز مشرف صاحب ایک آپ کی نظر میں بھی جیسے کہ ان جیسا کوئی لیڈر نہیں آج تک آ سکا، لیکن MQM کو پرموٹ کرنا، ان کو اتنا پنپنے کا موقع دینا، یہ پرویز مشرف پہ آج کل ایک اور ایلیگیشن آ رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ اس کو؟ بھائی جان آج انہوں نے ایڈریس کیا یوتھ کو، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ سہولت مرزا اور دوسرا عزیر بلوچ یہ تو مورے ہیں، ان کے پیچھے سیاسی پارٹیاں ہیں. مشرف صاحب ایک محب وطن پاکستانی ہیں، ایک محب وطن سپاہی ہیں. جو بھی ملک ہے پاکستان کے خلاف ہے وہ مشرف صاحب اس کے خلاف ہیں. جو ملک پاکستان کے حق میں ہے مشرف صاحب اس کے حق میں ہے. نہیں، سہولت مرزا، عزیر بلوچ، یہ سب لوگ تو مورے ہیں، سب لوگ اس کو جانتے ہیں کہ یہ مورے ہیں. یہ مورے کس کے ہیں؟ MQM کے مورے ہیں. MQM کو پروموٹ کیا نا پرویز مشرف صاحب نے ہر اس عام آدمی کو پروموٹ کیا. اس میں MQM کی بات کریں، اس میں ایک عام آدمی کی بات کریں، مسلم لیگ کاف کی بات کریں، جو بھی ان کے دور میں جو بھی لوگ تھے ان کو انہوں نے ایکول سارا کو پورے پاکستان کو پروموٹ کیا ہے. اگر یہ کوئی اسپیسیفک ہے جی پرویز مشرف نے جی MQM کو پروموٹ کیا، کیا پروموٹ کیا جی؟ اگر کراچی میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو کیا انہوں نے غلط کیا ہے؟ اچھا تبریز صاحب، آل پاکستان مسلم لیگ جو ہے اس کا فیوچر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
مطلب کہ پرویز مشرف صاحب کے متعلق جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اب یہ ایک چلا ہوا کارتوس ہی رہ گیا ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں اپنے لیڈر کا فیوچر اور اپنی پارٹی؟ ہر بندے کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے، ان کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کا وہ اظہار کریں. ہمارے قائد پرویز مشرف صاحب کا یہ موقف ہے، بلکہ آج بھی انہوں نے اس کو دہرایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنی باری کھیل چکے، لیکن میری اور میری جماعت کی سٹرگل وہ یوتھ کے لیے ہے، پاکستان کے لیے ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ نورا کشتی دو پارٹیوں کی یہ ختم نہیں ہوگی، پاکستان ترقی نہیں کر سکتا، عام آدمی ترقی نہیں کر سکتا. ہم یہی رونا روتے رہیں گے جو ہم پہلے سے رو رہے ہیں. تو ان کا یہ موقف ہے کہ ہم نے پاکستان کو آگے لے کر بڑھنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ یوتھ آگے آئے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اچھے لوگ سامنے آئیں. اس میں یہ ضروری ہے کہ وہ لوگ آئیں جن میں کچھ کرنے کی ہمت ہو، حوصلہ ہو، جدت ہو. تو مشرف صاحب یہ اپنی باری کے لیے ہرگز یہ نہیں کر رہے کہ میں یہ دوبارہ پرائم منسٹر بنوں یا پریزیڈنٹ بنوں. نہیں، پرویز مشرف صاحب نے یہ بھی اسٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان کو لیڈرشپ اچھی نہیں ملی. ہاں، اس بات سے تو ہر بندہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ اس کو لیڈرشپ اچھی نہیں ملی. اب لیڈرشپ کہاں سے آئے گی؟ لیڈرشپ تو پرویز مشرف صاحب نے بھی اپنا ڈیوریشن پورا کیا ہے نا، لیڈرشپ کہاں سے آئے گی؟ سر میں یہی تو عرض کر رہا ہوں، پرویز مشرف صاحب کا یہ ماننا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم لیڈرشپ جو ہے وہ ہم نے باہر سے تو نہیں منوانی، وہ ہمارے میں موجود لوگ ہیں. جیسے ان کا یہ بلدیات کا سسٹم تھا تو اس میں اچھے لوگ جو ہے نا وہ سامنے آئے. انہوں نے ایک جو ہے نا وہ ایجوکیشن کی ایک جو انہوں نے رکھی وہ چیز، اس کے سامنے جو یونین ناظمین تھے یا کونسلر حضرات تھے تو وہ نئی جنریشن ہی تھی، وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ کچھ کرنے کی ہمت رکھتے تھے، صلاحیت رکھتے تھے. ضلعی گورنمنٹوں میں جیسے پہلے ناظم ہوا کرتے تھے اور ناظم ہی ایک یونین کونسل کو ہولی سولی چلاتا تھا. پرویز مشرف نے جو سیٹ اپ دیا تھا، مطلب کہ 14 لوگوں کا سیٹ اپ تھا، 14 لوگوں کا سیٹ اپ، وہ اچھا ایک سیٹ اپ تھا کہ اس میں کنٹریبیوشن ہوگی تھی لوگوں کی. اچھا، یہ تھے جی میرے ساتھ تبریز اورا صاحب، یو کے کی جانی پہچانی شخصیت. ان کا آپ تجزیہ دیکھ رہے تھے. آل پاکستان مسلم لیگ کو یہ ریپریزنٹ کرتے ہیں، اس کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں. پرویز مشرف کے یو کے اندر قریبی ساتھیوں میں سے ہیں. ان کا تجزیہ آپ سن رہے تھے. اس کے ساتھ ہی افضل چودھری کو اجازت دیں. اللہ